یہ بات ہے 19 جولائی 1962 کی، جب دنیا کے محفوظ ترین جیل میں سے ایک الکٹراز جیل تھا، جہاں سے 3 قیدی بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دنیا تب حیران ہو گئی جب انہیں پتہ چلا کہ الکٹراز جیل سے 3 قیدی بھاگے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہے تھے آخر کیسے کوئی ایسے خطرناک جیل سے بھاگ سکتا ہے، کیونکہ جس جیل کی میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل سمندر کے بیچوں بیچ ایک گمنام جزیرے پہ بنا ہوا ہے۔ یہ اتنا محفوظ جیل تھا، اگر یہاں پر قیدیوں کو کھلا بھی چھوڑا جاتا تو بنا کشتی یا لائف جیکٹ کے بغیر 2 کلومیٹر سمندر کو تیر کر پار کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یا تو وہ ڈوب کر مر جاتے یا تو پھر پولیس کی طرف سے پکڑے جاتے۔ فرینک مورس، کلیرنس اینگلن، جان اینگلن اور ایلن ویسٹ، یہ وہ 4 قیدی تھے جنہوں نے یہاں سے بھاگنے کے لیے خطرناک پلان بنایا تھا، کیونکہ اس سارے پلان کا ماسٹر مائنڈ ایلن ویسٹ تھا، جس نے ان تینوں قیدیوں کو بتایا کہ اگر ہمیں یہاں سے سرکشت بھاگنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے بلاک بی میں شفٹ ہونا ہے، جہاں سیل کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی تھی، جنہیں آسانی طرح سے توڑا جاتا۔ تو اس کے لیے سب لوگوں نے جیل انتظامیہ سے شکایت درج کی کہ ہمیں ان سیلوں میں مسئلے آ رہے ہیں، تو ہمیں بلاک بی میں شفٹ کیا جائے۔ پلان کے حساب سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب انتظار تھا بلاک بی کے سیلوں کو توڑنے کا۔ ظاہر ہے جیل میں تو انہیں ڈرل یا ہتھوڑی نہیں مل سکتی، تو انہوں نے آفیسرز کو چکمہ دے کر کچن سے کچھ چاقو اور چمچ چرا لیے، مگر جب ہر آدھے گھنٹے کے بعد سیل کو چیک کیا جاتا تھا تو ظاہر ہے آپ وہ سیل کی دیواروں کو کیسے کاٹنے کی کوشش کرتے۔ مگر اس کے لیے بھی فرینک کے پاس ایک خطرناک پلان تھا، کیونکہ 2 دن کے بعد نیچے گراؤنڈ میں ایک میوزک کلاس لگتی تھی، جس میں قیدی اور جیلر سپاہی سمیت سارے شریک ہوتے تھے۔ بس اسی پل کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے جلدی آ کر اپنے کام میں لگتے۔ کئی مہینوں تک یہ چلتا رہا، دیوار بھی کافی ٹوٹ چکی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا اگر ہم جیل سے بھاگ بھی گئے تو کچھ ہی پل پکڑے جائیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے نیوز پیپر اور گلو کی مدد سے ڈمی ہیڈز بنا لیے اور ان پر قیدیوں کے کٹے ہوئے بال لگائے اور اپنے اپنے بیڈ پر رکھے، تاکہ اگر آفیسرز چیک کرنے کے لیے آئے تو دور سے ہی لگے کہ یہ سب لوگ اپنے بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب دیوار بھی پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، انتظامیہ کو چکمہ دینے کے لیے ڈمی ہیڈز بھی تیار ہو چکے تھے۔ بس اب آخری مسئلہ یہ تھا کہ اگر جیل سے باہر چلے بھی گئے تو 2 کلومیٹر سمندر کو کیسے پار کریں۔ اس پر سارے پریشان ہوئے، تو اس پر ایلن ویسٹ نے کہا اگر ہم چاروں کو ایک ساتھ سوچنے کا موقع ملے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ تو ایلن ویسٹ نے کہا مجھے کچھ رین کوٹس لا کر دلاؤ۔ ایسے تیسے کر کے انہوں نے جیل سے رین کوٹس لائے، تو ان سب کو سوئی دھاگا اور گلو کی مدد سے
जोड़ कर एक बोट तैयार कर लिया। अब बस इंतज़ार था भागने का, तो उन्हें ये रात के टाइम भागना था। मगर मसला तब हुआ जब एलन वेस्ट ने बताया कि इसकी सेल की दीवारें पूरी तरह नहीं टूट चुकी है। वो हैरान हो गई, आखिर इसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो अब वो इसका इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि ये जेल से भागने का सुनहरी मौका था। तो वो तीनों अपने तोड़े हुए दीवारों से निकल गए और पाइप की मदद से नीचे आ गए। जेल को तोड़कर भागे और अपने बनाए हुए बोट में चले गए। जब पुलिस सुबह कैदियों को जगाने के लिए आए तो इनमें से एक कैदी को जगाने की खूब कोशिश की गई। जब वो काफी देर तक नहीं उठा तो एक पुलिस ऑफिसर सेल के अंदर चले गए। तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि बेड पर कैदी नहीं बल्कि नकली सर था। तो फौरन जेल इंतजामिया को इतला दी, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और एलन वेस्ट ने सब कुछ साफ साफ बताया कि किस तरह हमने ये प्लान किया था और किस तरह वो 3 कैदी भागे। पूरे अल्काट्राज के इर्द गिर्द से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन किए गए, मगर इन तीनों का कुछ पता नहीं चला। आखिर वो गए तो गए कहाँ। इस वाक़े पर अल्काट्राज जेल को बंद किया गया। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? शुक्रिया।